آپ ہوں کتنے بھی بڑے، بغیر دین کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، حضرت ارمیہ علیہ السلام، جب ان کی قوم میں زنا بڑھ گیا، جب ان کی قوم میں نافرمانی بڑھ گئی، جب ان کی قوم میں حرام کو لوگوں نے فروغ دیا، جب ان کی قوم میں لوگوں نے بد نظری کو فروغ دیا، تو اللہ نے حضرت ارمیہ پر وحی نازل فرمائی، ارمیہ بس چند دن بچے ہیں، میں تیری قوم پر عذاب نازل کروں گا، ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دوں گا، ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دوں گا۔ ارمیہ اب تم بستی چھوڑ دو، بہت جلد ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ان پہ عذاب نازل نہ فرما۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، یہ دریاؤں کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، یہ باغیچوں میں بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ ارمیہ اب تو اس قوم کے لیے دعا مت کر، میں ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ اب ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا دعا کرنے کے لیے، تو اب ارمیہ علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کہی۔ اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کہنے والوں کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم اللہ اکبر مخدوم سمنا کے مرید ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم جو ہے محبوب الہی کے نام لیوا ہے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم خواجہ دانا کے غلاموں میں ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قدرت نے دعا کرنے سے روک دیا، ارمیہ اس بدبخت قوم کے لیے تو دعا مت کرنا، میں ان کو ہلاک کر دوں گا، کیونکہ یہ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، دریاؤں کی سیر کرتے تو گناہ کرتے ہیں، گلستان میں بیٹھتے تو گناہ کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ نے سوچا اب وہ نام لے لوں جس نام کی برکت سے کچھ بگڑی بن سکتی ہے۔ تو حضرت ارمیہ نے کہا، اللہ تو جانتا ہے جن کے چہرے تو سور اور بندر کی طرح کرنا چاہتا ہے، جن پہ تو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، مولا یہ آل ابراہیم ہے، مولا یہ آل ابراہیم ہے، مولا یہ آل موسیٰ ہے، مولا تو ان پہ عذاب نازل کرے گا جو کعبہ بنانے والے کی اولاد ہے، تو ان پہ عذاب نازل کرے گا جس نے تیری محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، مولا یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے، کیا تو آل نبی پہ عذاب نازل کرے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ارمیہ تو ابراہیم اور موسیٰ کا نام لیتا ہے، سن لے اگر ابراہیم اور موسیٰ بھی میری بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں تو تقوی اور عمل صالح کی بنیاد پر مقبول ہوئے ہیں، اب ان میں تقوی نہیں رہ گیا تو میں ان کو بخشوں گا نہیں، ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ اگر اولاد ابراہیم سے تقوی اٹھ جائے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کو بدل دیا جاتا ہے۔ آل ابراہیم اور آل موسیٰ پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا بھی کوئی باپ نبی ہے؟ ہمارا بھی کوئی باپ نبی ہے؟ اللہ اکبر! اور ہم نے جرائم کی کیسی دکان کھولی ہے، وہ کون سا گناہ اور وہ کون سا جرم ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہیں۔ جوانی کو کھیل کود کے لیے وقف کر دیا، زندگی کو آوارگی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈر کر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں؟ اللہ والوں کا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں۔ سنو، جوانی کو آوارگی، عیاشی، گناہ اور ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیلنے والوں، ایک دن وہ ضرور آئے گا جب کالے بال سفید ہو جائیں، جوانی کا شباب ڈھل جائے گا، چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی، گھٹنے اور کمر کا درد تمہیں محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ رکھے گا۔ اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ جوانی میں اگر میں نے پاپ نہ کیا ہوتا اور عبادت کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بس اپنی گفتگو اختتام کی طرف پہنچا کر بات ختم کروں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ہندوستان کی آبادی میں 60% جوان بستے ہیں، اگر اس ملک کا جوان سنور گیا تو ہندوستان کی 60% آبادی سنور جائے گی۔ لیکن افسوس، ہم نے ایسے ایسے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ہم جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بڑے پاک دامنی کی بات کرتے ہیں،
اور جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ جوانی کس کے لیے؟ عیاشی کے لیے۔ جوانی کس کے لیے؟ کھیل کود کے لیے۔ جوانی کس کے لیے؟ عورتوں پہ بد نظری کے لیے۔ جوانی کس کے لیے؟ راتوں کو گل چھرے اڑانے کے لیے نہیں۔ نہیں میرے عزیز، گھڑی کی سوئیاں جس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم اتنا ہی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ نے لکھا تھا، ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے سے جھک گئی تھی، لکڑی ٹیکتے ہوئے جا رہا تھا۔ ایک جوان نے اس بوڑھے کو دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑانا چاہا اور اس بوڑھے سے کہتے بابا رکیے۔ وہ بوڑھا رک گیا، جھکی کمر سے رک گیا۔ اس جوان نے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اس کو پتا تھا بڑھاپے سے کمر جھکی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ بوڑھوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں اسلام میں جس کی عمر 70 سال کی ہو جائے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے اسلام میں 70 سال کی عمر کر لی، بوڑھا ہو گیا، اب اس کے گناہ مت لکھو، چھوڑ دو اس کو۔ بوڑھے غلام انسان آزاد کر دیتے ہیں، یہ میرا بوڑھا بندہ ہے، اب اس کے گناہ نہیں۔ بوڑھوں کی بڑی عزت ہے اسلام میں، بڑی عزت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس جوان نے اس بوڑھے کا مذاق اڑانا چاہا اور کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں جھکی ہوئی کمر سے؟ بوڑھا بڑا ہوشیار تھا، چڑھنے کی بجائے، جھنجھلانے کی بجائے بڑی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا بیٹا میں کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں، اس جھکی ہوئی کمر سے میں کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی ایسی موج مستی کرتا تھا، آج میں جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن میری جوانی اب مجھے نظر نہیں آتی۔ کئی شعراء نے جوانی پر کلام لکھے یہ کہہ کر اے جوانی تو لوٹ آ، اگر تو لوٹ آئے تو میں ساری زندگی کی متاع حیات دے کر تیرے 2 منٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن متاع حیات نہیں، اب کچھ بھی قربان کر دو تو جوانی کے گزرے ہوئے 2 منٹ ہمیں پلٹ کر نہیں مل سکتے۔ جس جوانی کے قیمتی لمحات کو ہم نکڑوں پر بیٹھ کر زنا کی گفتگو میں گوارے، ہم غیبت میں گوارے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں گوارے، ہم زنا کے مناظر دیکھنے میں گوارے، ہم فلمیں دیکھ کر گوارے، ایئر فون لگا کر گندے گلیز گانے سن کر کے گوارے، یہ جوانی بہت تیزی سے گزر جائے گی اور نہ ختم ہونے والا بڑھاپا آئے گا، اور اس بڑھاپے کے بعد پھر موت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ سید امین آپ کا ادنا